بسم اللہ الرحمن الرحیم. Prologue to the Canterbury Tales. Question number 4, topic number 3, page number 183. Acute Poetry, Danyal Publisher, written by lecturer M.K. Bhutta. Chaucer's realism in the prologue. Chaucer sees what is and paints it as he sees it. چاثر چیزوں کو دیکھتا ہے اور ان چیزوں کو ویسے ہی پینٹ کر دیتا ہے جیسے وہ چیزوں کو دیکھتا ہے، یعنی کہ اس کے اندر کوئی اپنا نیگیٹو یا پازیٹیو پہلو نہیں ڈالتا، بلکہ ریئلسٹک بنتا ہے، چیزیں جیسے موجود ہیں معاشرے میں ویسی کی ویسی اٹھا کر رکھ دیتا ہے. آنسر: ریئلزم ان لٹریری ٹرم از این اٹیمپٹ ٹو ڈسکرائب ہیومن بیہیویئر. ریئلزم ان لٹریری ٹرمز میں، لٹریچر کی ٹرمز میں ریئلزم ایک کوشش کا نام ہے جو کہ ہیومن بیہیویئر کو ڈسکرائب کرتی ہے. اینڈ سراؤنڈنگس، ہیومن بیہیویئر اور اس کے ارد گرد کے ماحول کو ڈسکرائب کرتی ہے، جو چیز یا ڈسکرائب کرنے کی جو کوشش کی جاتی ہے اسے کہتے ہیں ریئلزم. آر ٹو ریپریزنٹ فگرز اینڈ آبجیکٹس ایگزیکٹلی، یا چیزوں کو، تصویروں کو بالکل ویسے ہی پیش کر دیا جاتا ہے ایز دے ایکٹ اور اپیئر ان لائف، جیسے وہ زندگی میں موجود ہوتی ہیں یا جیسے وہ زندگی میں ظاہر ہوتی ہیں. ریئلزم کے دو میننگ ہیں. ایک مطلب ہے کہ انسانی بیہیویئر کو ایکسپلین کرنا، دوسرا مطلب ہے جیسی بھی زندگی میں چیزیں پائی جاتی ہیں ویسی کی ویسی دکھا دینا. یہ ریئلزم ہو سکتا ہے. آکسفورڈ ڈکشنری ڈیفائنز ریئلزم ایز کلوز ریزمبلنس ٹو واٹ از ریئل. ریئلزم کا مطلب ہے حقیقت سے قریب تر، ریزمبلنس ملتا جلتا ہونا، مشابہت رکھنا. کھیمپٹن ڈیکٹ پٹ پین ٹو پیپر، اس نے پٹ پین ٹو پیپر مین اسے لکھا، پیپر پین پر رکھا، پیپر پر پین رکھا. اباؤٹ چاثر کے بارے میں، واٹ ہی ہیز گیون از اے ڈائریکٹ ٹرانسپائریشن. جو چیز چاثر نے دکھائی ہے وہ بالکل ٹرانسپائریشن ہے، نقل ہے آف ڈیلی لائف. ڈیلی لائف کی اس نے بالکل ہی پرچھائی رکھ دی ہے، آئینہ رکھ دیا ہے، امیج رکھ دیا ہے. چاثرز کریکٹرز آر نیدر لارجر نار اسمالر. چاثر کے کریکٹرز نہ تو بہت بڑے ہیں، گرینڈ ہیں، نہ ہی بہت چھوٹے ہیں. دین لائف، زندگی سے، یعنی کہ زندگی میں حقیقی جس طرح کا ایک ڈاکٹر پایا جاتا تھا اس نے ویسا ڈاکٹر دکھا دیا. نہ اس ڈاکٹر کو اتنا ایکسپینڈ اور بڑا کر دیا کہ کہیں کہ او یہ تو کوئی دیوتا ہے، یہ تو کوئی سپر مین ہے. نہیں، ایسا نہیں کیا. بٹ لائف لائک، اس نے کریکٹر زندگی میں جیسے حقیقی ہوتے ہیں لائف لائک بیان کیے ہیں. ایف وی گلینس ایٹ دا میڈیول لٹریری سین، اگر ہم میڈیول دور کو دیکھیں، یعنی کہ 6th سینچری سے 14th سینچری تک یا 11th سینچری سے 14th سینچری تک میڈیول پیریڈ کنسیڈر ہوتا ہے. میڈیول پیریڈ میں لٹریری سین اگر دیکھیں، الیگری دیکھیں، الیگری جھوٹی کہانیاں، ڈریم اگر دیکھیں. I'll take this one. I feel that there is too much sugar. It's okay. بیسٹ. ڈریم ویژنز یا خواب دیکھیں، ویژنز کا مطلب بھی خواب ہوتا ہے. اینڈ سرمنز، یا ہم کوئی مذہبی رسائل دیکھیں، مذہبی گفتگو دیکھیں. ان دا فارم آف ٹیلز، کہانیوں کی شکل میں. فار دا کامن لٹریری کاسل آف دا میڈیول آرٹس، تو یہ لٹریچر کے بڑے بڑے محل ہیں میڈیول آرٹ کے اندر. یعنی کہ وہ کہتے ہیں اگر ہم میڈیول آرٹسٹ کو دیکھیں تو انہوں نے کیا کیے ہیں، ادبی محل جو بنائے ہیں، کاسل جو بنائے ہیں، وہ کیا تھے؟ اس میں انہوں نے یا سین ڈالے ہوئے ہیں، جھوٹی کہانیاں ڈالی ہوئی ہیں، خواب ڈالے ہوئے ہیں، یا کوئی مذہبی کہانیاں ہیں. مین کے لٹریچر کے اندر پہلے ریئلزم موجود نہیں تھا. اس وقت صرف کہانیاں اور جھوٹی کہانیاں اور خواب وغیرہ ان چیزوں کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے تھے. تو یہی لٹریچر کا کمال ہو جاتا تھا میڈیول پیریڈ میں. تو فار دا فرسٹ ٹائم ان انگلش لٹریچر چاثر ویئرز اوے فرام allegorical
پریزنٹیشن آف لائف. زندگی کی جھوٹ پر مبنی جو پریزنٹیشن تھی اس سے اس نے ویئرز اوے کیا ہے، اس سے وہ دور ہوا ہے. یعنی کہ جیسے کہ وہ پارٹنر جو ہے، پارٹنر از اے ریئلی گریٹ پرسن، وہ بہت مقدس ہے، بہت سخت ہے، ہر چیز سخت سنتا ہے، اس کے آگے ایک لفظ بھی کوئی جھوٹ نہیں بولتا بٹ اور وہ بہت اچھا ہے، اسے ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے. تو یہ کنسیپٹ الیگوریکل تھا، جھوٹا تھا. اسے ریئلسٹک لے کر آیا ہے کہ پارٹنر ہے، اس کے اندر بھی ڈرا بیکس ہیں، وہ بھی کچھ مسٹیکس کرتا ہے، غلط کرتا ہے، جیسے ریئل لائف میں ہے ویسے ہی بیان کر دیا گیا ہے. تو چاسر ویئرز اوے، دور نکل گیا، باہر نکل گیا الیگوریکل پریزنٹیشن سے. لائف کی جو جھوٹ پر مبنی پریزنٹیشن تھی اس سے دور نکل گیا ٹو ریئلسٹک پریزنٹیشن، اور وہ آیا کس طرف؟ اصل پریزنٹیشن کی طرف. ایز ہیگوس rightly says, it was more than a literary innovation. یہ ایک ادبی ماڈرنزم تھی، جدت تھی. It was a change of mental attitude. یہ mental attitude کی تبدیلی تھی. That poetry turned with tolerant curiosity. کہ پوئٹری تبدیل ہو گئی اور وہ ٹالرنٹ کوریسٹی لے کر آ گئی. ریسرچ کہ ایک نئی ریسرچ لے کر آ گئی، اور وہ ریسرچ جو ہے ٹالرنٹ ہے، وہ دوسروں کو برداشت کرنے والی ریسرچ ہے، دوسروں کو مار دینے والی نہیں ہے. یعنی کہ ایک نئی چیز کا پتہ چلا، او پارٹنر بھی کرپٹ ہے، مار دو اس کو. نہیں، ایسا نہیں ہے، ٹالرنٹ ریسرچ ہے. ٹو اے اسٹڈی آف مین اینڈ مینرس. تو انسانوں کی اور انسانوں کے جو مینرز ہیں اس کے حوالے سے یہ ایک ٹالرنٹ قسم کی کیوریوسٹی سامنے آئی ہے. پوئٹری اس طرف بڑھ گئی ہے، یعنی کہ پوئٹری ریئلسٹک ایٹیٹیوڈ کی طرف بڑھ گئی ہے. فار دا فرسٹ ٹائم ریلیشن شپ بٹوین انڈیویژل اینڈ آئیڈیاز واز ریئلائزڈ. پہلی بار ریلیشن شپ بٹوین انڈیویژل، ایک فرد اور آئیڈیا کے ساتھ جو ریلیشن شپ بنتا ہے، ایک آئیڈیا کا ایک فرد کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے، پہلی بار اس کو ریئلائز کیا گیا کہ وہ کیا ہے. یعنی کہ ایک انسٹیٹیوشن کے ساتھ ایک فرد کا جب ریلیشن بنتا ہے تو وہ فرد اس انسٹیٹیوشن کے ساتھ اچھا بھی کرتا ہے، برا بھی کرتا ہے، اس کے حق میں بھی کرتا ہے، اس کا پاس بھی رکھتا ہے، اور اس میں سے کرپشن بھی کرتا ہے. تو فرد برا ہوتا ہے، انسٹیٹیوشن برا نہیں ہوتا. مے بی یہ چیز ریئلائز کی گئی. چرچ برا نہیں ہے، لیکن چرچ کو چلانے والے برے ہیں. چاسر از فلی کانشیس آف دا ریئلزم ٹو وچ ہی obliges himself. چاسر فلی کانشیس ہے اس ریئلزم سے ٹو وچ ہی obliges himself، جس کے ساتھ وہ خود جڑا ہوا ہے، جس کی وہ خود رسپیکٹ کرتا ہے. تو چاسر کانشیس ہے ریئلزم سے، یعنی کہ وہ ریئلسٹ ہے. مین یہ ہے ہی بیکمز اے کرونیکلر اسٹوری ٹیلر، پرانی کہانیاں بتانے والا. اے نریٹر، وہ ایک کہانی بتانے والا بن گیا، وہ ایک نریٹر بن گیا، کوئی بات سنانے والا لمبی. این انٹرپریٹر، وہ چیزوں کو بیان کرنے والا، ایکسپلین کرنے والا بن گیا. اینڈ نو مور، بس اور کچھ نہیں ہے. He paints men as he sees them and does not dictate their thoughts or words. اس نے آدمیوں کو جیسے دیکھا ویسے بیان کر دیا. اس نے انہیں ڈانٹا نہیں، سکھانے کی کوشش نہیں کی کہ تھاٹس کیا ہیں. اس نے اپنے خیالات ان کو سکھانے کی کوشش نہیں کی، اور نہ ہی اپنے الفاظ ان کو دیے. He painted with microscopic exactness. اس نے بڑی باریک بینی کے ساتھ بالکل صحیح طور پر اس نے چیزوں کو پینٹ کیا ہے. دا باڈی اینڈ دا سول آف سوسائٹی آف ہز ٹائم، اپنے ٹائم کی سوسائٹی کی سول کو اس نے پینٹ کیا ہے. اپنے ٹائم کی جو سوسائٹی ہے اس کی سول کو بھی، اس کی باڈی کو بھی اس نے پیش کیا ہے ایگزیکٹ مائکروسکوپک آئی کے ساتھ.
So it is his realism which makes him the social chronicler of 14th century England. जी नजम भाई इसकी मीनिंग करें. This makes this is his realism, which makes him social chronicle of 14th century England. یعنی کہ 14ویں صدی کی جو کہانیاں بتانے والا ایک سماجی کہانیاں بتانے والا اسے بنایا گیا. یعنی کہ جس ریئلزم نے اس کو مطلب 14ویں صدی کی کہانیاں بتانے والا, یہ چاثر کی ریئلزم ہی تھی جس نے اسے 14ویں صدی کا وہ ریپرزنٹیٹیو بنا دیا, 14ویں صدی کا نمائندہ بنا دیا, 14ویں صدی کی سوسائٹی کی کہانی بتانے والا بنا دیا. Chaucer describes the ugly things about the medieval church by the character of the miller. چاثر بیان کرتا ہے جو چرچ کے نا یہ میڈیول دور کے چرچ کی جو اگلی چیزیں ہیں, جو کہ بدصورت چیزیں ہیں, وہ دکھاتا ہے. کیسے دکھاتا ہے؟ کریکٹرز کے ذریعے. کس کریکٹر کے ذریعے؟ دا ملر کے ذریعے. وہ جو مل اونر تھا, چکی والا تھا. دا میونسپل بھی ایک کریکٹر ہے. اینڈ اے وائف آف بیتھ, اس کے ذریعے دکھایا ہے. بٹ دیر از این آرٹسٹک گریس, لیکن انتہائی گریسفل انداز سے دکھایا ہے سب کچھ. ٹو میک دا اگلی تھنگس اپیئر مور اگلی, اور بدصورت چیزوں کو مزید زیادہ بدصورت کرنے کے لیے, اینڈ ڈیٹیسٹیبل اور قابل نفرت بنانے کے لیے. دیٹ از ناٹ دا ایم آف چاثر. یہ چاثر کا ایم ہی نہیں ہے کہ بدصورت چیزوں کو بدصورت ترین کر کے پیش کرے تاکہ وہ قابل نفرت ہو جائیں. ایسا اس کا مائنڈ نہیں ہے. وہ تو صرف بیان کر دیتا ہے بھئی یہ ایسے ہے. کھیمپٹن ریکٹ جو کہ چاثر کا کریٹک ہے, کہتا ہے ہی میکس اٹ ہز بزنس. اس نے اسے اپنے کام کا حصہ سمجھا, اس نے اسے اپنا ڈیوٹی سمجھی. اینڈ کانٹربری ٹیلز ٹو پینٹ لائف ایز ہی سیز, کہ وہ زندگی کو ویسے پیش کرے جیسے وہ ہے. اٹ اینڈ لیوز ادرس ٹو ڈرا دا مورل, اور اس نے لوگوں پر چھوڑ دیا کہ وہ مورل نکالیں. دیکھو نصیحت کرنے میں اور پھر چیزوں کا سینس خود بخود گین کرنے میں فرق ہے. نصیحت کرنے سے انسان ریجڈ ہوتا ہے. تمام انسان ایک جیسے نہیں ہیں, تمام انسانوں کے الگ الگ ذہن ہیں. تو 14th سینچری کا چاثر جانتا ہے کہ لوگوں کو نصیحت نہیں کرنی, واز نہیں کرنا, لوگ اسے باغی پڑیں گے. تو لوگوں کو سینس دینا ہے, مارل لوگ خود ہی نکالتے رہیں گے. He effaces himself in order to look better. He effaces himself in order to look better. What is the meaning of effaces? Destroy. He effaces himself. وہ اپنے آپ کو چھپا لیتا ہے, پیچھے کر لیتا ہے. Are you sure that is the meaning of effaces? He effaces himself in order to look better. اس نے اپنے آپ کو چھپا لیا, ڈسٹرائی کر لیا, اپنی ذات کو سامنے نہیں لایا. کیوں؟ He want to show objective reality, not a subjective reality. وہ بہت کچھ کہنا چاہتا ہوگا چاثر کہ بھئی یہاں پر ایسے نہیں, ایسے ہونا چاہیے, لیکن اس نے اپنے آپ کو, اپنی ذات کو سامنے نہیں آنے دیا, بلکہ اس نے چیزوں کو ویسے بیان کر دیا جیسے وہ ہے. ریئلسٹک ایٹیٹیوڈ دکھایا ہے. This kind of self-effacement is necessary for a dramatist and a novelist. بعد کے ناولسٹ اور ڈراماٹسٹ کے لیے یہ چیز بڑی ضروری ہے کہ وہ سبجیکٹو نہ ہوں, اپنی بات نہ کریں, بلکہ آبجیکٹو بات کریں, معاشرے میں جو ہو رہا ہے اس کو بیان کریں. Chaucer could have claimed like Fielding that he gave. چاثر کلیم کر سکتا ہے فیلڈنگ کی طرح, فیلڈنگ رائٹر ہے, فیلڈنگ کی طرح کلیم کر سکتا ہے کہ اس نے چیزوں کو دیا ہے
He gave, उसने दिया है, the truth, सच, the whole truth, मुकम्मल सच दिया है, and nothing but the truth. उसे कुछ भी नहीं दिया, बस उसने ट्रूथ ही दिया है, सच ही उसने अश्कार किया है. Chaucer portrays the medieval characters as a realistic. For example, the young squire is one such typical figure in the Middle Age. मिडीवल के करेक्टर्स को बड़े रियलिस्टिक अंदाज में पेश करता है, जैसा कि एक यंग स्क्वायर का करेक्टर है, एक नवाब का करेक्टर है, या वो नाइट का बेटा है स्क्वायर, उसका जो करेक्टर है उसने उसको ऐसे टिपिकल फिगर दिया है, बस समझो कि वो मिडिल एज का ऐसे रिप्रेजेंटेटिव बन गया है. द स्क्वायर जनरली सर्व्ड एज अटेंडेंट्स अपॉन स्पेसिफिक नाइट्स. स्क्वायर आम तौर पर वो एक किसी ख़ास नाइट के असिस्टेंट हुआ करते थे. बट दिस स्क्वायर इज़ वेल वर्स्ड इन फाइन आर्ट्स. लेकिन ये स्क्वायर तो बड़ा दिलचस्प है, मॉडर्न है मिडीवल एज का, जो नाइट का असिस्टेंट होने के साथ साथ ये इंटरेस्ट रखता है या वेल वर्स्ड है, अच्छा पढ़ा लिखा है, किस में, फाइन आर्ट्स में. कौन कौन से फाइन आर्ट्स, जैसे कि म्यूज़िक, डांस, पेंटिंग. राइटिंग. अब देखिए उसकी रियलिज्म इसमें ये है कि उसे ये नहीं दिखाया कि ओके स्क्वायर इज ओवर देयर, ही इज़ अ ग्रेट स्क्वायर एंड ही इज़ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी एज अ स्क्वायर वेरी वेल टू अ किंग, टू अ नाइट को बड़ी अच्छी इसने परफॉर्मेंस दे रहा है. ही इज़ आल्सो अ थ्रिल्ड बॉडी, ही विल बी अ गुड वॉरियर इन द फ्यूचर. मतलब उसको ये नहीं दिखाया, उसने उसके अलग लिबरल जो शौक़ थे वो भी साल बताए हैं. तो ये रियलिज्म है. He is also highly modish and up to date. कौन, क्या है, ओके, अपना मूड का मालिक है और जदीद किस्म का है. सो ही इज़ आ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मिडीवल स्क्वायर्स. तो मिडीवल दौर के स्क्वायर्स का रिप्रेजेंटेटिव भी बन गया है ये. तो ये एक रियलिज्म उसने दिखाई है. द फेमस वाइफ ऑफ बैथ आल्सो रिप्रेजेंट्स वन स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ मिडीवल लाइफ. वो वाइफ ऑफ बैथ जो थी, वो बैथ की जो बेगम थी, वो भी स्ट्राइकिंग फीचर शो करती है, कोई खसूसियत शो करती है किसकी, मिडीवल लाइफ की. मैरिज एट दैट टाइम वाज डन बाय फाइनेंशियल कंसिडरेशंस. शादी उन दिनों पैसे की खातिर की जाती थी. एंड अ वेल्दी वैमन कुड मैरी अ मैनी टाइम्स. और एक अमीर औरत जो है कई दफ़ा शादी कर लेती थी, कई लोगों से शादी कर लेती थी. एज शी लाइक, जैसे वो पसंद करती. कंसिडरेशन का मतलब है बदल होता है. नहीं, इसका मतलब होता है कंसीडर करना, फ़र्ज़ करना, अहाता करना. लीगल लैंग्वेज से कंसिडरेशन का मतलब ये होता है कि आप कुछ दो और उसके बदले आपको कुछ मिले. लीगल लैंग्वेज में बदल की मीनिंग में आता है. ओके. फिनेंशियल कंसिडरेशन, वो पैसे की वर्थ देखकर, यहाँ पर कंसिडरेशन का मतलब है अहाता, पैसे का अहाता करके. इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर सच अ वैमन टू रिमेन सिंगल. और दूसरी ऑन अदर हैंड, दूसरी तरफ एक औरत के लिए बड़ा मुश्किल होता था कि वो सिंगल वहाँ पर ज़िंदगी गुजारे. बिकॉज अ ग्रीडी मैन वुड कंपेल हर टू मैरी हिम. वो एक ग्रीडी मैन उसके पीछे लग जाते थे, मजबूर करते थे उसे कि उससे शादी करे. सो दैट ही माइट हैव हर प्रॉपर्टी, ताकि वो उसकी प्रॉपर्टी ले सके. तो ये एक रियलिस्टिक फिर पिक्चर दे दी है कि वेल्दी वाइफ है, बैथ है, बड़ी वर्दी वैमन है और उसके बहुत सारे हस्बैंड्स हैं. सर एक वक्त में, हाँ, एक वक्त में. द मिलर एंड द रीव एंड द काउंटरबेटल्स आर एट डैगर्स ड्रॉन. मिलर और रीव ये दो लोग आपस में झगड़ते रहते हैं. ये डैगर्स ड्रॉन, ये हमेशा लड़ते रहते हैं. इवन ऑन देयर वे टू कैंटरबरी, यहाँ तक कि कैंटरबरी जाते हुए भी वो लड़ते रहते हैं. थस द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्क्रूटनी
with which Chaucer observes. بس ایکسٹرا آرڈنری اس نے باریک بینی سے دیکھا ہے. سکروٹنی کا مطلب ہوتا ہے باریک بین تجزیہ. ہاں ٹائنی لکھا ہوا ہے آخر میں, اسے سکروٹنی پڑھتے ہیں. اگر الگ لفظ ہو تو ٹائنی پڑھتے ہیں. ٹائنی کا مطلب چھوٹا ہوتا ہے, باریک ہوتا ہے. تو چاسر نے بڑی باریک بینی سے کام لیا ہے. observed his characters, اپنے کریکٹرز کو آبزرو کیا. show his realism, اپنی ریئلزم کو شو کیا اس نے. ڈفرینٹ کلاس ریپریزنٹ ڈفرینٹ کلاسز اینڈ رینکس. مختلف قسم کے کپڑے پہناوا مختلف کلاسز کو شو کرتا ہے, عہدوں کو شو کرتا ہے. نائٹس ہارس از ڈیکوریٹڈ فائنلی. نائٹ کا ہارس بہت زبردست مضبوط تھا. اسکوائرز کلاتھس اور گاؤڈی اینڈ رچ. اسکوائر کے کلاس جو تھے وہ گاؤڈی تھے, فلیش والے تھے, روشن و تاباں تھے اور رچ تھے. The 30 pilgrims represent a cross section of society. یہ جو 29 یا 30 pilgrims ہیں یہ پوری سوسائٹی کا کراس سیکشن ہے. مسلینس کریکٹر لیے گئے ہیں, سوسائٹی کی پوری سوسائٹی کو شو کرتے ہیں. on the one stands the night, the highest. on the one hand, head نہیں ہے, one hand ہے, HAND, hand. ایک طرف تو ہم ہائی رینک کا نائٹ دیکھتے ہیں, the highest in the social order, and on the other hand is the plowman, the lowest one. دوسری طرف ہم سوسائٹی کا سب سے عام آدمی دیکھتے ہیں, پلاؤ مین, جو کہ ہل چلانے والا ہے. مڈ میں سارے کریکٹر اس نے رکھے ہیں. دا وار لائک کلاسز آر ریپرزینٹڈ بائی دا نائٹ اینڈ دا اسکوائر, دا ہیومن. اور جو وار لائک جو کریکٹر تھے, جنگجو طبیعت کے تھے یا جنگ کے جو ایلیمنٹ ہیں, وہ ہیومن سے, اسکوائر سے اور نائٹ سے شو کیے گئے ہیں. The liberal professions are represented by doctor. جو لبرل آزاد پروفیشن تھے ان میں سے ڈاکٹر تھا, a man of law, and Oxford clerk. And religious characters are represented by a monk, a priest, and a foreigner. Chaucer is a realist in his language. Chaucer realist تھا اپنی لینگویج کے استعمال میں بھی, اینڈ اسٹائل ٹو, اپنے اسٹائل میں بھی ریئلسٹ ہے. ہی ڈسپلیز نیکڈ آبجیکٹ ود لٹل ڈراپری تھرون اوور اٹ. اس نے نیکڈ بالکل ننگی چیزیں دکھا دی ہیں, اس نے رتی برابر تھوڑا سا بھی پردہ اس کے اوپر نہیں ڈالا, ڈراپری کوئی باریک جالی بھی نہیں ڈالی اس کے اوپر. ہیز میٹافورس, اور اس نے جو میٹافور استعمال کیے ہیں, which are few, وہ تھوڑے سے ضرور ہیں, تھوڑے ہیں, are not for ornament, لیکن یہ میٹافور ornament کے لیے نہیں ہے, بناؤ سنگار کے لیے نہیں ہے, but for expression of reality, بلکہ ریئلٹی کو بیان کرنے کے لیے میٹافور کا استعمال کرتا ہے. and speaking of himself, okay, میٹافور کسے کہتے ہیں؟ میٹافور اور سملی کی تعریف یاد رکھیں, نوٹ کر لیں. میٹافور از اکول ٹو, میٹافور لکھیں, آگے برابر کا نشان ڈالیں, آگے اردو میں لکھیں, چلو اردو میں نہیں, چلو انگلش میں لکھ لیں. ڈیوس نام ہے, ڈیوس واز آ لائن, واز اے لائن, LOIN, لائن. ڈیوس LOIN, ڈیوس شیر تھا. اب ڈیوس کو آپ نے سمبلائز کیا ہے کس سے؟ لائن سے, شیر سے. آپ نے ڈائریکٹ کر دیا ہے, کہہ دیا ہے کہ ڈیوس شیر ہے, شیر تھا. سملی لکھیں. نیکسٹ اگلی ہیڈنگ بنائے سملی کی, SIMILE میرے خیال میں سملی کی اس پہ, بس سملی لکھیں, نہیں وائی نہیں آتا ہے, SIMILE ہے سملی. سملی اس کے آگے لکھیں
Davis was like a lion. Davis शेर जैसा था. Was like a, is कोई बात नहीं. Was like a lion. बस इतना फ़र्क है. अगर कह दिया जाए डेविस शेर जैसा था तो समझो सिमिली कह दिए, सिमिली है ये. अगर कह दिया जाए डेविस शेर था, डायरेक्ट उसे शेर कह दिया जाए तो ये मेटाफर है बस. और इसको उर्दू में कहते हैं कि तशबीह कहते हैं, कि सितारे कहते हैं, तो सितारे कहते हैं, तो पता नहीं क्या कहते हैं. ठीक है, वो मुझे नहीं याद रहते. तो ज़बरदस्त किस्म के मेटाफर इस्तेमाल किए हैं चासर ने. क्यों इस्तेमाल किए ज़बरदस्त मेटाफर? ओनली रियलिटी पेश करने के लिए. कहता है लाइन नंबर 745 में और 746 में, Here ends the tale as that they should stoned, my wit is short, ye may well understand. कहते इस टेल के अंदर as that they should stoned, जैसा कि ये बता रहे हैं या बताई जा रही हैं, जैसे कही जा रही हैं ये कहानियाँ, my wit is short, ye may well understand. मेरी अकल तो थोड़ी है, आप शायद बेहतर तरीके से समझ सकेंगे. Throughout the poem, the aim of the poet is to describe the sundry folks. पूरी पोएम के अंदर पोइट का मकसद जो है वो डिस्क्राइब करना है sundry folks, तमाम किस्म के इंसानों को पेश करना है. Who gather at the Thebaid, जो कि थैबार्ड पर जमा हुए थे, उस सराय पर जमा हुए थे. थैबार्ड वो होटल है उस दौर की जिस पर लोग ठहर कर खाना वाना खाते हैं और फिर आगे सफ़र करेंगे कैंटरबरी की तरफ. कैंटरबरी से पहले थैबार्ड का मकाम है, थैबार्ड होटल है और उस होटल पर ये सारे जमा हो रहे हैं. थैबार्ड पर जितने भी लोग आए हुए थे वो तमाम लोगों को रिप्रेजेंट करना चाहता है जेफरी चासर. एंड देन राइट टूवर्ड कैंटरबरी, और फिर वो जाना चाहता है कैंटरबरी की तरफ. एंड देन नरेट देयर स्टोरीज़, और वहाँ पर जाकर वो स्टोरीज़ नरेट करेगा. पहले लोग अपने दरमियान में बड़े लोगों को पाकर इसलिए खुश हुआ करते थे क्योंकि वो बड़े लोग कोई बड़ा कारनामा सरंजाम या बड़ा बेनिफिट या बड़ी इंटरटेनमेंट मुहैया करते थे. अब बड़े लोगों को बुलाया जाता है स्टेज के ऊपर जस्ट दूसरे लोगों को बोर करने के लिए, उनके उस फंक्शन को डिस्ट्रॉय करने के लिए. इफ़ यू हैव सीन मैंने जो फंक्शन अटेंड किए, अगर आपने उस फंक्शन की मूवीज़ देख लें, यू विल बी सरप्राइज्ड. मैं जब स्टेज पर जाता हूँ, जहाँ भी मुझे बुलाया गया स्टेज पर जाता हूँ, तो मैं पूरे मतलब जो लोग होते हैं वो पूरी तरह एंटरटेन होते हैं. मैं उनको स्टोरी भी बताऊंगा, अपनी लाइफ का पर्सनल वाक़या भी बताऊंगा, उन्हें मैं मॉरल भी कोई बता दूंगा, उन्हें मैं उनके फ्यूचर के बारे में बता दूंगा, भैया आपने आगे इस चीज़ पर तवज्जो करनी है, इसका दौर है. एट द सेम टाइम छोटी सी डिबेट में, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, और उसके अंदर मैं कोई कपलेट या कोई एक ऐसी अछूती हुई गज़ल भी सुनाऊंगा, और उसमें मैं जोक्स सुनाऊंगा, वो जोक्स जो जानदार और नए होंगे. मतलब है तो वो पूरी एक एटमॉस्फेयर खिल उठता है कि वाकई जी ये तो बंदा कमाल आ गया तो अच्छा हो गया. और आई रिमेन क्वाइट ईजी, बिल्कुल मैं कैजुअल ड्रेस में होता हूँ, ईजी होके जाता हूँ, ईजी होके बात करता हूँ, 2 4 5 10 बातें करके. अगर मैं समझता हूँ कि मेरी जगह स्टेज पर नहीं है, मुझे इन्होंने एहतरामन बुला तो लिया है, लेकिन ना ऑडियंस वो हैं ना मैं वो हूँ, वी बोथ आर नॉट सूटेबल, तो मैं शायद वहाँ पर जाकर एक बात या 2 बात करने के बाद ऑफ हो जाता हूँ. मुझे पता चल जाता है कि दैट इज़ नॉट अ स्टेज सूटेबल फॉर दिस सच टाइप ऑफ डिबेट. बच्चे अल्लाह गुल्ला कर रहे हैं, आधे बच्चों ने शराब पी हुई है, आधे बच्चे लड़कियों को देख रहे हैं, आधे मोबाइल के अंदर गुम है. तो बुला लें भुट्टा साहब को, आए भुट्टा साहब जरा बताएं बच्चों को, तो भुट्टा साहब वहाँ पर क्या करेंगे? भुट्टा साहब तो वहाँ अगर कहेंगे कि बेटा यू आर लुकिंग वेरी गुड, और जो मैनेजमेंट जिन्होंने किया बहुत अच्छी है, फंक्शन बड़ा अच्छा जा रहा है, दैट्स वेरी गुड. अगर बच्चे पुरसकून तरीके से बैठे हुए हैं और स्टेज पर कंसंट्रेट करके बैठे हुए हैं, यहाँ पर जो सेरेमनी हो रही है इसको एंजॉय करना है, ये जो लोग आए हुए हैं इनको देखते हैं, ये क्या कहते हैं, इनके व्यूज़ कहते हैं, ये कौन लोग हैं, तो फिर वैसे बयान करते हैं. तो चासर का उन लोगों के दरमियान होना ये बायस फ़ख्र इसलिए था, चासर ने कारनामा सरंजाम भी दिया था. आज हमारे दौर में ऐसा नहीं होता, बड़े लोग तो होते हैं लेकिन कोई बड़ा काम करके नहीं जाते.
یہ دا ڈیزائن آف دا pilgrimage helps in. Is it right? یہیں سے ہے؟ نہیں. And then write towards the Then narrate their stories. اور پھر جا کر وہاں پر ان کی کہانیاں اس نے بتا دیں. یہ دا ڈیزائن آف دا pilgrimage helps in the realistic presentation of the pilgrims. یہ ڈیزائن جو پورا pilgrimage کا تھا، یہ پوری pilgrimage جو زواری پوری کی پوری تھی، یہ پورا کا پورا جو قافلہ تھا جو زیارت کرنے جا رہا تھا، اس نے ہیلپ دی ہے تمام پلگرمز کی ریئلسٹک پریزنٹیشن میں. یعنی کہ جیفری چاسر کی اس پورے سین نے، منظر نے، سیلیبریشن نے جیفری چاسر کی ہیلپ کی ہے کہ وہ ان پلگرمز کو ویسے کے ویسے بیان کرے جیسا کہ وہ ہیں. اگر یہ موقع جیفری چاسر کے پاس نہ ہوتا یا جیفری چاسر اس سٹیج پر نہ ہوتا تو وہ جو کچھ لکھتا وہ ریئلسٹک نہ ہوتا. وہ ایسے ہیں نا، کمرے میں بیٹھے ہوئے سٹوری لکھ رہے ہوتے ہیں. آج کل آپ دیکھ رہے ہیں اسی ریئلسٹک باتوں کو کس طرح سے اب لوگ ڈرامہ شاید اتنا دیکھنا پسند نہ کریں جتنا کہ نیوز چینل پر لگنے والی وہ اصل جو سٹوریز ہوتی ہیں، وہ لڑائی جھگڑے اور بدماشی والی، تو وہ اس کو دیکھنا زیادہ پسند کرتے ہیں بیکاز دیٹ از نیئر ٹو ریئلسٹک سین. they are in holiday mood. اور یہ تمام لوگ ہالیڈے موڈ میں ہیں. and they show themselves in their true colors. تمام لوگ اپنے صحیح اصل لباس میں ہیں، رنگوں میں ہیں. they are quite informal and relaxed. اور اس وقت یہ جس عہدے پر رہتے ہیں، جس سٹیٹس کے مالک ہیں، وہ نہیں ہیں بلکہ یہ ریلیکس ہیں، انفارمل ہیں. Thus Chaucer as a realist points out the following features of his age in his prologue. اپنی پرلوگ کے اندر جیفری چاسر نے ریئلسٹ ہونے کے ناطے، ایک ریئلسٹ ہونے کے ناطے یہ چیزیں بیان کی ہیں. کیا کیا؟ کرپشن واز آؤٹ آف کنٹرول، کہ ان دنوں میں کرپشن آؤٹ آف کنٹرول تھی. وارز ور فاؤٹ، جنگیں لڑی جا رہی تھی اس دور میں. سوشل چینج ور ٹیکنگ پلیس، اور یہ بھی ریئلسٹک بات اس نے کہی تھی کہ اس وقت معاشرے میں تبدیلی آ رہی تھی. ریلیجس پیپل ہیو بیکم کرپٹ، اس نے یہ بھی ریئلسٹک چیز بتائی ہے کہ وہاں کے مذہبی لوگ کرپٹ ہو چکے ہیں. کمرشل میلیو، اور اس نے کمرشل میلیو سیٹ اپ، جو کمرشل سیٹ اپ ہے اس نے وہ بھی دکھایا ہے کہ اس وقت تاجر کیا کر رہے تھے. اینڈ سوسائٹی واز ڈیوائڈیڈ انٹو ویریس کلاسز، اس نے یہ بھی شو کیا کہ سوسائٹی مختلف کلاسز میں تقسیم کا شکار ہے. لائک لوور مڈل اینڈ اپر کلاس، اس دور میں بھی لوور مڈل اور اپر کلاس تھا. یہ لوور مڈل اور اپر کلاس کی بڑی دلچسپ کہانی ہے. یو اینڈ آئی آر ورکنگ وداؤٹ اینی ریزن ڈے اینڈ نائٹ، بغیر کسی وجہ کے ہم دن رات محنت کرتے ہیں اور اپنے دل کو تسلی دیتے ہیں کہ ہاں ہاں شاباش کام کیے جاؤ. راتوں کو جاگ جاگ کر پڑھو، دن کو آنکھیں کھول کھول کر پڑھاؤ، اپنے اسٹوڈنٹ اکٹھے کرو، کسٹمر اکٹھے کرو، محنت کرو. محنت میں عظمت ہے. قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا کام کام کام. یہ ہم ایسی مظلوم اپنے دل کو تسلیاں دے کر ود آؤٹ ریزن ہم صبح سے لے کر رات گئے تک محنت کرتے ہیں، اسٹڈی میں بھی اور اس میں بھی. اور وہ جو اپر کلاس ہے وہ ہمارے اوپر ہنستی ہے اور وہ ہمارے بچوں کے ساتھ، ہمارے پڑھے لکھے بچوں کے ساتھ زنا کرتی ہے اور وہ شراب پی کر کہہ کے لگاتی ہے کہ آج فلاں بچی آئی سی، وہ کہتی ہے میں نے نوکری چاہیے وہ کہتی تھی میں نے نوکری چاہیے. پھر جی جناب دیتی نوکری آہو جی نوکری تو نہیں دیتی، وہ انہوں اپنا اپوائنٹمنٹ لیٹر دے دیتا ہے. وہ ہنستے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم وداؤٹ ریزن ہم کام کرتے ہیں، لیکن ایکچوئل اگر بیلنس ہو جائے تو وہ جو امیر طبقہ ہے، جو فیوڈل طبقہ ہے، جو ہمارے سروں کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، جو کہ پولیٹکس میں سیانہ بن کر سمجھدار تھا، وہ سیاست میں آ کر پھر ہمارا سربراہ بنا ہے. ٹرو ڈیموکریسی اس نے نہیں آنے دی. اس کو 2 گھنٹے کام کرنا پڑ جائے گا.
اسے 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے کام کرنا پڑے گا اور ہمیں بھی 3 گھنٹے کام, ہمارا 5 گھنٹے کام ریموو ہو جائے گا. ان کو 3 گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے. اس لیے وہ کلاس پہلے سے اسٹیٹ پر, پولیٹکس پر قابض ہو کر اس نے پھر ہمیں اسی اسٹیج پر رکھا ہے کہ آپ کام کرو. ایکچولی اگر آپ ایک اور اینگل میں دیکھیں تو ہم تمام جو لوگ ہیں مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس اور لوور کلاس کے, ہم سارے کے سارے اوور آل ان کے لیے محنت مزدوری کر رہے ہیں, ان کے لیے اناج اگا رہے ہیں, ان کے لیے کپڑے بنا رہے ہیں, ان کے لیے ہم کتابیں لکھ رہے ہیں, ان کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. وہ صرف ایک کام جانتے ہیں کہ جی بڑے ہوتے ہیں ان کو اتنا سینس صرف گھر والے دیتے ہیں, بیٹا ہماری اتنی فیکٹری ہے, اتنا اتنا کام ہے, یہ سنبھالنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے, آپ کو تھوڑا سا ہونہ ہونی چاہیے. دیکھو, اور وہ اگر نہ بھی پڑھیں کوئی بات نہیں, پھر بھی وہ سیانے ہوتے ہیں کیونکہ پریکٹیکل چیزوں کو بس انالائز کر لیتے ہیں, لے لیتے ہیں. ڈفر سے ڈفر, بالکل فضول ترین ان کا بچہ بھی ہوگا نا اپر لیول کا, اس کو کہیں گے بھائی یہ ہماری 10 پراپرٹیز ہیں, بھائی جا کے اس کا کرایہ لے آیا کر. بس 100 دن کی وہ وہی کرایہ لیتا رہتا ہے, اس کا اپنی زندگی بھی آرام سے گزارتا ہے, عیاشی بھی کرتا ہے, سب کچھ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرے ایسی بھیانک فلاسفی سے جو ہم کر رہے ہیں. یہ تھا اگلی ٹروتھس, یہ ہے بدصورت سچ. ٹھیک ہے بیٹا جی, ہاں جی, آپ اپر کلاس میں سے ہیں؟ ہاں لگتی تو اپر کلاس کی, ہاں میں دیکھیں ہم تو مظلوم لگ رہے ہیں. آپ ہی ارسٹوکریٹ لگ رہی ہیں, اپر کلاس کی لگ رہی ہے, ہم دونوں تو مظلوم لگ رہے ہیں. ہاں جی, کنکلوژن. To conclude, we can say that it is a simple but genuine realism. ہم کنکلوژن نکالیں تو یہ ایک سمپل اور اوریجنل ریئلزم ہے. ایوری ویئر ان دا پوئم میں ہر جگہ پر آپ کو یہی اوریجنل ریئلزم پائی جائے گی. اینڈ دا ارینجمنٹ آف دا پلگرمس, اور پلگرمس کی جو ارینجمنٹ کی گئی ہے, زوار کی جو ارینجمنٹ کی گئی ہے, اس کے اندر بھی آپ کو صحیح قسم کی ریئلزم ملے گی. The daily routine of the people and the humdrum life of the period become well clear with the few selected events. humdrum ہسل بسل, بھاگم دوڑ, زندگی کا جو رش ہے اور لوگوں کی جو ڈیلی روٹین ہے اس دور کی, وہ بالکل واضح ہو کر سامنے جاتی ہے چند ایک ایونٹس کے ساتھ. یہ لفظ ہمرم پڑھنا ہے, کیسے پڑھنا ہے؟ یہ کہاں گیا جی, ہم ڈرم, ہم ڈرم نہیں, ڈی پڑھنا ہے. ہم ڈرم, ہم ڈرم کا مطلب ہے ہسل بسل, شور شرابہ. یعنی کہ ہم جب چاثر کی پوئمز کو پڑھتے ہیں تو پورا شور شرابہ, زندگی کی روٹین, اور وہاں اس لوگوں کے ان دنوں کے مسائل, ہر چیز بالکل چند ایک ایونٹس میں ہی سامنے آ جاتی ہے. We sum up discussion with these words of W.W. Lawrence. ہم W.W. لارنس کے ان الفاظ کے ساتھ اپنی بات کو فائنل کریں گے. It is familiar generalization, یہ فیمس کامن ویو ہے, that medieval narrative is seldom realistic, کہ میڈیول دور کے جو رائٹر تھے بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ وہ ریئلسٹک تھے. That writers were little concerned to set down what they saw with their own eyes. جو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے, بہت کم رائٹرز ایسے تھے جو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ان چیزوں کو ویسا ہی لکھ دیں. But rather what was proper according to convention that they should see. لیکن وہ زیادہ تر کیا کرتے تھے, کنونشن, ریت کے مطابق وہ کام کرتے تھے اور سوچتے تھے انہیں کیا دیکھنا چاہیے. یعنی کہ اس میڈیول دور کے جو رائٹرز تھے وہ ریئل چیزیں جو آنکھوں کے ساتھ دیکھتے تھے اس کو نہیں لکھتے تھے, بلکہ یہ دیکھتے تھے کہ اس کا بھائی رائٹر کس طرح لکھ رہا ہے, وہ اس بھائی رائٹر کو کاپی کر کے اسی کنونشن کو جاری رکھتا تھا. اگر 10 رائٹر خوابوں پر لکھ رہے ہیں, چیزوں کو خوابیدہ کر کے بیان کر رہے ہیں, ایک اگلی چیز کو چھپا کر اسے اچھا بیان کر رہے ہیں, تو وہ بھی اسی ریت میں چلا جاتا اور کہتا ہاں ہاں مجھے بھی ایسے دیکھنا چاہیے چیزوں کو. تو جیفری چاسر نے ایسا نہیں کیا. جیفری چاسر نے کیا کیا, اس نے چیزوں کو جس طرح دیکھا ویسا بیان کر دیا. تو یہ ایک ریئلزم ہے. آپ دیکھتے ہیں پوئٹری کتنی شاندار
کہ اس کے اندر کتنے پوائنٹس موجود ہیں، کتنی چیزیں ہیں اس کے اندر. تو وہ لوگ 14 سینچری کے اندر اس معراج پر ہیں دنیاوی حوالے سے، چیزوں کو کس طرح کنسیڈر کر رہے ہیں. اور وہ آج واقعی جو ان ترقی یافتہ ہو گئے ہیں وہ لوگ، شاید اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ لوگ بہت پہلے سے سنبھل گئے تھے دنیاوی حوالے سے. اسپریچول حوالے سے ہمیں پتہ نہیں ہے وہ کتنے رچ ہیں یا نہیں ہیں. اوکے، نائس آف یو. ٹیک ویل کیئر آف یور سیلف. تھینک یو فار بینگ ہیئر. بائے بائے.